جس نے اپنا اخلاق صحیح کرنا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید پڑھتا جائے، سمجھتا جائے، اس کا اخلاق خود بخود ٹھیک ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ایسی مضبوط کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے لا ریب فیہ، اس میں ریب نہیں ہے۔ شک سے ادنا درجہ ریب کو کہتے ہیں، شک پھر بھی اس سے اوپر ہے۔ ریب یعنی وہ شے چھوٹی سی بھی جس سے انسان کے اطمینان میں خلل پڑ جائے، اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں وہ شے بھی نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، لا ریب۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل فرمایا تو فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور یہ واقعی بات بھی یہی ہے کہ حق کے تعریف فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے لیے، ذاتاً، ذاتی طور پر کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں ہے، مگر جس کو اللہ تعریف کے لائق بنائے وہ ایک اور بات ہے، وگرنہ حقیقتاً اور ذاتاً اللہ کے علاوہ مثلاً اگر درختوں کی تعریف ہوتی ہے، پھلوں کی تعریف ہوتی ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سمندر کے پانی اور ان کی لہروں کی تعریف ہوتی ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ہمارے نبی مکرم کو اولو العزم کا ایک تعریف کروائی جاتی ہے تو یہ در حقیقت رب ذوالجلال کی تعریف ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی تعریف کرتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں تو در حقیقت رب ذوالجلال کے فضائل اور ان کی رب ذوالجلال کی تعریف کر رہے ہیں۔ علماء کا احترام، علماء کی عزت، علماء کا اکرام، علماء کے فضائل، علماء کی تعریف، تو یہ کیوں ہے؟ در حقیقت رب ذوالجلال کی وجہ سے ہے۔ تمام تعریفوں کی بازگشت حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور وہ اللہ کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ خدمت میں عرض کروں کہ کیوں تعریفوں کا مالک اللہ ہے ذاتاً اور کوئی ہستی نہیں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ بے نیاز ذات ہے اور باقی جتنی ذوات ہیں وہ محتاج ہے اللہ کی، باقی ساری ذوات اللہ کی محتاج ہیں، یعنی اللہ سے انہوں نے زندگی لی ہے، اللہ نے ان کو فضائل عطا فرمائے ہیں، اللہ نے ان کو حسن عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اللہ واحد ذات ہے جس نے کسی سے کچھ لیا نہیں ہے، سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفوں کی بازگشت رب ذوالجلال کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کون اللہ؟ انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل فرمایا۔ اب آپ دیکھیں نبی مکرم کے 100 نام ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کتاب کے نزول کے حوالے سے جو تعارف کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا عبد ہونا بڑا پسندیدہ ہے۔